جو میرے نبی کو نور نہ مانے وہ مومن نہیں. پھر میں نے ایک عجیب بات کہہ دی اور آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا؟ جو میرے نبی کو نور نہ مانے وہ مومن نہیں. میرے نبی کا کھانا نور، میرے نبی کا پینا نور، میرے نبی کا چلنا نور، میرے نبی کا ٹھہرنا نور، میرے نبی کی جنگ نور، میرے نبی کی صلح نور، میرے نبی کی خوشی نور، میرے نبی کی غمی نور، میرے نبی کا گھوڑے پہ سوار ہونا نور، اس سے اترنا نور، کپڑوں کا پہننا نور، گھر میں آنا نور، میرے نبی کا سفر نور، حضر نور. چھوڑو یار وہابیوں کی بات سنو، میرے نبی کا پاؤں مبارک جوتی مبارک میں ڈالنا بھی نور. نور ہی نور. لیکن اس قوم کو بتا نور کا مطلب کیا ہے. اے بیچاری سمجھتی ہے کمکم والا نور. یہ سوئیاں ڈوبتے پھرتے سوئیاں. یہ سمجھتے ہیں ٹیوب کا نور، بلب جیسا نور، چاند جیسا نور، سورج جیسا نور. ملا پوچھتا ہے کون سے؟ یہ نور ہے، یہ ٹیوب نور ہے؟ ہاں جی نور ہے. اس کا سایہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی کوئی نہیں جی، ہمارے نبی بھی نور تھے، ان کا بھی سایہ. یہ مثالیں دیتا ہے ٹیوب کے ساتھ. عاشق دیکھیں آپ، اس کا عشق دیکھیں آپ. میرے نبی کا نور ٹیوب کی طرح، چاند کی طرح، سورج کی طرح. اور ٹیوب کا نور یہاں ہے، مین سڑک پہ کوئی نہیں. اور جو مین سڑک پہ ٹیوب جل رہی ہے اس کا وہاں ہے، یہاں کوئی نہیں. چاند کا نور رات کو ہوتا ہے، دن کو نہیں، بڑھتا ہے پھر گھٹتا ہے. سورج کا نور دن کو ہوتا ہے، رات کو نہیں. 12 بجے کا ٹائم ہو، سورج نصف النہار پہ، دروازے بند کرو، کھڑکیاں بند کرو، روشن دان بند کرو، سورج کا نور اندر نہیں آتا، نہیں آتا. سورج کا نور کیا ہے؟ چاند کا نور کیا ہے؟ کمکمے کا نور کیا ہے؟ ٹیوب کا نور کیا ہے؟ یہ ناقص نور ہے. اس سڑک پہ ہے، اس گلی میں نہیں. اس گلی میں ہے، اس گلی میں نہیں. رات میں ہے، دن میں نہیں. دن میں ہے، رات میں نہیں. دنیا میں ہے، قیامت میں نہیں. یہ ناقص ہے، نامکمل ہے. اور میرے نبی کا نور اتنا کامل، اتنا مکمل، اتنا اکمل نور تھا کہ جب کا مکے اور مدینے کے اندر اور چین، بلخ، بخارا کے لوگوں کی اندھیری کوٹھڑیوں کو جا کے روشن کر دیا تھا. میرے نبی کا نور کامل نور ہے، اکمل نور ہے. لیکن لوگوں کو بتا نور کا مطلب کیا ہے. یہ بیچارے سوئیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا. یہ گاتے پھرتے ہیں جس کا سارا گھرانہ ہی نور ہے. ذرا بتا تو صحیح نور کا مطلب کیا ہے. کیوں بھائی فیصلہ آباد کے لوگوں قرآن نور ہے، پکی گل ہے. دیوبندی کہتے ہیں نور ہے، بریلوی کہتے ہیں نور ہے، شیعہ کہتے ہیں. زبان سے تو ساری کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ نور ہے. کسی کا کوئی اختلاف نہیں. قرآن کے لفظ کالے ہیں کہ سفید؟ کالا نور ہے، بولتے نہیں. قرآن کے لفظ کالے ہیں یا سفید؟ کالا نور ہے. اگر لائٹ چلی جائے قرآن کو کھول کے رکھتے ہیں، روشنی ہو جاتی ہے. اگر نہیں ہوتی تو اس قوم کو بتا قرآن کے نور ہونے کا مطلب کیا ہے. بتا ان کو قرآن نور ہے کیا مطلب ہے. میرے نبی کی زلفیں، میرے نبی کی داڑھی مبارک کالی تھی کہ سفید؟ جب آپ کا انتقال ہوا تو 17 بال سفید.
آپ کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید ہیں، باقی ساری داڑھی آپ کی سیاہ ہے. آپ کی داڑھی نور نہیں تھی، زلفیں نور نہیں تھی، اور وہ کالی تھی کہ نور کالا نور. بتائیں لوگوں کو نور کا مطلب کیا ہے؟ تو نہیں بتاتا تو پھر بندیال بھی بتانے لگا کہ نور کا مطلب کیا ہے. ڈرائیور ہے نا، گاڑی اس نے اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے، رات 2 بجے کا ٹائم ہے، پچھلی راتیں ہیں، پچھلی راتوں سے مراد ہے 23، 24، 25 چاند کی پچھلی راتیں، خوب اندھیرا. لیکن ڈرائیور جو ہے وہ 100 کلومیٹر 120 کلومیٹر کی رفتار پہ گاڑی دوڑتا چلا گیا. بندہ گاڑی کے پچھلے شیشے سے مڑ کے دیکھے، پیچھے خوب اندھیرا، ہاتھ پہ ہاتھ کی سجائی نہیں دیتا، لیکن وہ گاڑی بھگا کے جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ ڈرائیور سے کسی بندے نے کہا تھا کہ یار جب تم موڑ کاٹتے ہو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. ڈرائیور اس بندے کو کہنے لگا کہ موڑ کاٹتے ہوئے جس طرح میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تم بھی بند کر لو. ڈرائیور تو اس طرح گاڑی چلا، وہ ڈرائیور جو 100 کلومیٹر کے رفتار پہ گاڑی کو بھگا کے جا رہا ہے خوب اندھیرے میں. کیوں؟ اس کے سامنے 2 لائٹیں، وہ لائٹیں راستے کو کلیئر کرتی ہیں. راستے کا نشیب و فراز، بلندی و پستی، گڑے، ہموار سڑک ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں. وہ لائٹیں کلیئر کر رہی ہیں رستے کو. ڈرائیور منزل کو پہنچ گیا. اور لوگوں، جس نے عملی زندگی میں ایک ہاتھ کے اندر قرآن کی لائٹ پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کی سنت کی لائٹ پکڑ لی، وہ زندگی کی سڑک پہ چلا جائے یہ سیدھی جنت کو پہنچتی ہے. میرے نبی کی ذات بشر ہے، میرے نبی کی صفت نور ہے. میرے نبی کی صفت کیا ہے؟ زور سے بولو، میرے نبی کی صفت کیا ہے؟ اور ذات کیا ہے؟ ذات میرے نبی کی کیا ہے؟ یہ جو ہمارے دوستوں نے دھوکہ دیا لوگوں کو، پتہ ہے دھوکہ کس طرح دیا؟ بیچارے عوام تو عوام ہوتے ہیں نا، اور انہیں نبی پاک سے عقیدت بھی بڑی، پیار بھی بڑا ہے، محبت بھی بڑی ہے. اب مولوی صاحب نے لوگوں سے کہا، اور بھائی تم بشر ہو نا، تم بشر ہو نا؟ ہاں جی ہم بشر ہیں. چوریاں کرتے ہو، زنا کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، غیبت کرتے ہو، لوگوں کے مال کھاتے ہو، کم تولتے ہو، ملاوٹ کرتے ہو؟ جی سب کچھ کرتے ہیں جی. اور بشر تو بڑا گندا ہوتا ہے. بشر تو وہ ہوتا ہے جو زنا کرے، بشر تو وہ ہوتا ہے جو چوریاں کرے، بشر تو وہ ہوتا ہے جو غیبت کرے، بشر تو بڑا گندا ہوتا ہے. تسی بھی بشر تھے، نبی پاک بھی بشر. یہ نہیں ہو سکتا بھائی، بشر تو بڑا گندا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی گل مولوی دی ٹھیک ہے، اسی بشراں بڑے گندے ہاں اور بڑے گناہگار ہاں، بشر تو بڑا گندا ہوتا ہے. اور نبی پاک تو ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہے، تو وہ کیسے بشر ہو سکتے ہیں؟ یہاں سے دھوکہ دیا، دکھتی رگ عوام کی پکڑ لی مولوی نے. ہم بھی بشر اور وہ بھی بشر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے. دیکھ یہ مسجد بنی، ایک بھٹے سے اینٹیں آئیں، ایک مستری نے لگائی، ایک اینٹ محراب پہ لگ گئی، ایک اینٹ محراب پہ لگ گئی، دوسری اینٹ طہارت خانے پہ لگ گئی، طہارت خانے پہ لگ گئی، ایک محراب پہ لگ گئی. کس اینٹ کا مقام بلند ہے؟ کس کا؟ اب محراب والی اینٹ اگر کہے میں اینٹی نہیں، کیوں؟ اینٹ تو گندی ہوتی ہے، اینٹ تو وہ ہوتی ہے جو لیٹرینوں پہ لگتی ہیں، اینٹ تو وہ ہوتی ہے جو طہارت خانے پہ لگتی ہیں، اینٹ تو وہ ہوتی ہے جس پہ لوگ پاخانہ پھرتے ہیں،
اینٹ تو وہ ہوتی ہے جس پہ لوگ گندگی پھینکتے ہیں. میں بھی اینٹ سے وہ بھی اینٹ، ایک کنج ہو سکتا. میں اینٹ نہیں، میں کوئی اور شیواں. کسی نے اینٹ کو جواب دیا نہیں نہیں، ہے تو بھی اینٹ، ہے وہ بھی اینٹ، لیکن تیری نسبت رب کی طرف ہو گئی، تیرا مقام ساری اینٹوں سے بلند ہو گیا. ہے ہم بھی بشر، ہے نبی پاک بھی بشر، لیکن آپ کے پیٹھ پہ رب نے مہر نبوت لگائی. میرے نبی کا مقام ساری کائنات سے اعلیٰ ہو گیا. شریعت کا انکار نہیں کیا. میرے نبی کی ذات بشر ہے اور صفت میرے نبی کی کیا ہے؟ زور سے بولو. اب اس پہ 2 دلائل دیتا ہوں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نبی کی ذات ثابت ہو رہی ہے. میرے پیغمبر کہہ دیجئے بے شک میں بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح ذات بشر ہو. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. میں علمی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ نور سے مراد کیا ہے، میں 1 منٹ کے لیے مانتا ہوں کہ نبی پاک ہوں. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. میں کہتا ہوں مبین پہ رک کیوں گیا ہے؟ آگے پڑھ، آگے پڑھ، آگے تشریح موجود ہے. مطلب کی آیت پڑھنا اور جہاں آگے تشریح ہو رہی ہے اس کو چھپا لینا، یہ تو کوئی بات نہیں. کہتے ہیں بھی کسی بندے نے نماز چھوڑ دی تھی تو کسی نے اس سے پوچھا بھائی یار تو نماز نہیں پڑھتا؟ تو کہتا ہے میں قرآن کی آیت پہ عمل کر رہا ہوں. اس نے کہا کیوں قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ اس نے کہا بالکل لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والے ہو نماز کے نیڑے بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ. اس نے کہا کہ اگے پڑھ. اس نے کہا پہلے اس آیت پہ عمل کر لینے دے، اگے پھر دیکھیں گے. آگے پڑھ وانتم سکارا. کسی نے ایک بندے سے پوچھا تھا تجھے قرآن کی کون سی آیت سب سے اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا کلوا واشربوا، یہ مجھے سب سے اچھی لگتی ہے. اس نے کہا دعا کون سی اچھی لگتی ہے؟ کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ دعا اچھی لگتی ہے. قد جاءکم من اللہ نور